ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کون کون سی غلطیوں کی وجہ سے ہم نماز میں شامل نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی ناظرین یہ بھی بتانا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے، اس لیے اس کا جواب میں دے رہا ہوں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اب اس کو دے رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ امام کے متبع بن جاتے ہیں، تابع بن جاتے ہیں، اور امام کی تابعداری میں آپ کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر امام کی تابعداری میں آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ ہم نے امام کے ساتھ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے تو نیت میں یہ الفاظ کہیں گے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ پھر ناظرین اب تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد قیام کی حالت میں آپ نہ قرات کریں گے، یعنی نہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ ہی کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اسی طرح ناظرین امام سجدے میں چلا جائے گا اور آپ بھی امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح 3 یا 5 یا 7 یا اس سے زائد مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح ناظرین آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، جب دوسری رکعت آتی ہے تو اس میں ثنا نہیں ہوتا، تو آپ خاموش ٹھہریں گے۔ دوسری رکعت میں امام ڈائریکٹ الحمد پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھے گا، آپ اس کو سماعت کریں گے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ امام کی آواز آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ امام کے تابع بن کے رہیں گے، آپ امام کی آواز سن پائیں یا نہ سن پائیں، لیکن پھر بھی آپ امام کے تابع ٹھہریں گے۔ تو اس طرح ناظرین دوسری رکعت میں قیام میں کسی قسم کی چیز نہیں پڑھنی ہوتی، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح کہیں گے، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، آپ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر امام سجدے کی جانب جائے گا تو آپ بھی سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح ادا کریں گے۔ اس طرح آپ کی رکعت ادا ہو گئی۔ تو ناظرین اسی طرح اتحیات میں جب بیٹھیں گے آپ دوسری رکعت میں، اتحیات میں صرف آپ تشہد پڑھیں گے۔ تشہد مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، یہ 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، تو آپ تشہد میں بیٹھ کے درود شریف سے پہلے تک آپ پڑھ کے آپ چلے جائیں گے، اور یعنی اب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب رکیں گے جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ جماعت کرا رہے ہیں اور کسی وجہ سے آپ دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں مگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے، تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ تو ناظرین اسی طرح تیسری رکعت کا آغاز بھی ایسے کہیں گے جیسے آپ نے دوسری رکعت کا آغاز کیا، یعنی بغیر ثنا کے آپ الحمد پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، آپ کی رکعت شروع ہو گئی۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ امام کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کسی قسم کی قرات نہیں کہیں گے، امام کے ساتھ قرات مقتدی نہیں کہے گا۔
اور بقیہ وہی طریقہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ لیکن ناظرین یہاں جو دو غلطیاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ غلطیاں اکثر ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جس وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگ جب نماز میں شامل ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے الفاظ نہیں کہتے اور کہتے ہیں ہم نے دل سے کہہ دیے۔ تو یاد رکھیے کہ دل کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں آپ کو الفاظ زبان سے ادا کرنے ہوں گے، ادا کریں گے تو آپ نماز میں شامل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ناظرین کچھ لوگ امام سے پہلے تکبیر کہہ لیتے ہیں، گویا وہ تکبیر تحریمہ ہو یا کوئی اور تکبیر ہو، امام سے پہلے جب آپ تکبیر کہتے ہیں تو آپ کا نماز کا جو ثواب تھا وہ ضائع ہو گیا، آپ گویا امام کے ساتھ شامل ہوئے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے امام سے پہلے پڑھا تو آپ نے امام کی اقتداء نہیں کی، اور دوسرا وہ شخص جس نے الحمد سے پڑھا ہی نہیں ہے تو گویا وہ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ تو آپ کو نماز کے مسائل کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، اور تاکہ ہم دین کی رہنمائی حاصل کر کے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔